فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ثم بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں یعنی سرپرستوں انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ آپس میں موافق شرع رضامند ہو جائے۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ حضرت معقل بن یسار ایک صحابی رسول تھے، ان کی ہمشیرہ کو ان کے شوہر نے ایک طلاق دے دی، طلاق کی عدت بھی گزر گئی، رجی طلاق دی، طلاق کی عدت گزر گئی تو طلاق بائنہ ہو گئی۔ اب جب طلاق بائنہ ہو گئی تو کچھ عرصے بعد اسی شوہر نے ان سے رابطہ کیا اور دوبارہ نکاح کرنے کے خواہش مند ہوئے۔ ایک طلاق ہوئی تھی، ایک طلاق کے بعد اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے کیونکہ 3 طلاقوں کا اختیار تو تھا۔ تو یہ دونوں جب آپس میں رضامند ہوئے تو ان کے جو بھائی تھے حضرت معقل بن یسار یہ مانے ہوئے کہ نہیں، اس نے پہلے طلاق دے دی، میں اب اپنی بہن کا نکاح اس سے نہیں کروں گا۔ تو اس طرح کی جب بات ہوئی تو ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ایسا نہ کیا جائے کہ اگر دونوں موافق شرع آپس میں رضامند ہیں تو آپ کو منع کرنے کا اختیار، مطلب آپ کو منع نہ کیا جائے۔ آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ اس سے نکاح کر لیا جائے یا اس کے علاوہ کسی اور سے بھی، طلاق مغلظہ ہو گئی یا ایک طلاق بائنہ ہو گئی، اب یہ عورت جو ہے وہ اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے اپنے سابقہ شوہر سے اگر طلاق مغلظہ نہیں ہوئی، اور اگر طلاق مغلظہ کے بعد وہ کسی اور سے بھی نکاح کرنا چاہتی ہے تو پھر سرپرست اس کو روکے نہیں، کیونکہ روکیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ وہیں پر بیٹھی رہ جائے گی اور پھر خدا نہ خواستہ کوئی وہ ایسا قدم اٹھا لے جو ان سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ تو اگر موافق شرع رضامند ہو کر نکاح عورت کرنا چاہے کہیں بھی تو اگر کف کے اندر نکاح کرے، کف کی 6 شرائط ہیں، وہ ایک لمبا ٹاپک ہے، اشارہ کر رہا ہوں، سمجھ جائیں گے کہ کف کے اندر اگر نکاح کرے تو پھر والی جو ہے، جو سرپرست ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس عورت کا اس سے نکاح کر دیں جس کے ساتھ وہ کرنا چاہتی ہے، بلا وجہ اس کو منع نہ کیا جائے کہ اس سے پھر معاملات بگڑتے ہیں۔ اللہ۔ طلاق کے بعد اب ایک اور اہم مسئلے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہماری توجہ دلا رہا ہے۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس
اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہے اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا پہننا ہے، حسب دستور کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کے مقدور بھر، یعنی اس کی استطاعت بھر۔ ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کے بچے سے اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے، یا ماں ضرر نہ دے اپنے بچے کو اور نہ اولاد اپنی اولاد والے کو۔ جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو تم پر بھی مضائقہ نہیں، جبکہ جو دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ چونکہ نکاح اور طلاق کے معاملات پر بات چیت ہوئی تو اب یہ ایک جنرلی سی ایک مسئلہ ہے، نیچرلی سی بات ہے کہ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ ابھی بچے کو دودھ پلانے کی عمر میں ہی یا بالکل شروع میں ہی طلاق ہو جائے تو اب وہ بچے کا جو والد ہے یا بچے کی جو ماں ہے وہ دونوں آپس میں اس معاملے میں کیا کریں گے کہ دودھ کون پلائے گا کون نہیں پلائے گا، اور اگر پلائے گا تو اس کی اجرت لے گا نہیں لے گا، کیسے اس کی پرورش کرے گا۔ تو اس لیے یہ نیچرلی ایک سوال تھا، اس سوال کا جواب خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا کہ اگر اس مدت کے اندر بچے کی ماں کو طلاق ہو جاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے، یا بچے کا شوہر جو ہے بچے کا جو باپ ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اب جو ہے وہ کیا کریں گے؟ اب وہ یہ کریں گے کہ بچے کی جو ماں ہے وہی اس کو دودھ پلانا چاہے تو عدت کے اندر، یہ تھوڑے سے پیچیدہ سے مسائل ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آسان لفظوں میں سمجھا سکوں۔ عدت کے اندر اگر بچے کی ماں دودھ پلاتی ہے یا اس کے نکاح میں ہے، شوہر کے نکاح میں ہے تو دودھ پلاتی ہے تو اجرت طلب نہیں کر سکتی۔ وہی عورت جو اس بچے کی ماں بھی ہے وہ اپنے شوہر سے اجرت طلب نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تو اس کی ماں ہے، اس کو پلانا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو پلا سکتی ہے، پلانے پر اجرت طلب نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر اس کا دودھ ہے نہیں یا یہ پلانا نہیں چاہتی اور یہ چاہتی ہے کہ کسی اور سے دودھ پلوایا جائے تو اب شوہر پر یا بچے کا جو باپ ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ کوئی دوسری عورت رکھے اور وہ اس سے اس کو دودھ پلوائے اور وہ اس کی پرورش کرے اس سال کے عرصے میں۔ بچے کے دودھ پلانے کی عمر 2 سال ہے، 2 سال کے اندر جب تک بچے کو حاجت ہے دودھ پینے کی تب تک اس کو دودھ پلایا جائے گا۔ جب اس کی حاجت ختم ہوگی کہ اب وہ کسی اور خوراک کی طرف منتقل ہو سکتا ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا تو پھر دودھ چھڑوایا جا سکتا ہے۔ اب ماں پر کس صورت میں واجب ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے؟ نمبر 1 کہ اس ماں کا جو بچہ ہے وہ کسی اور کا دودھ قبول ہی نہیں کرتا، جیسے حضرت موسیٰ انہوں نے دودھ قبول نہیں کیا تھا کسی بھی دائی کا، اپنی ماں کا ہی دودھ قبول کیا، تو اپنی ماں کا ہی دودھ قبول کرے، بچہ کسی اور کا قبول نہ کرے تو ماں پر واجب ہے کہ اب دودھ پلائے۔ یا اس کا جو باپ ہے وہ اتنا غریب ہے کہ وہ کسی دوسری عورت کو سے دودھ پلوا کر اس کو اجرت نہیں دے سکتا تو اب اس پر لازم ہے کہ اب یہ خود ہی اپنے بچے کو دودھ پلائے گی۔ ان 2 صورتوں میں جو ہے وہ دودھ پلانا ماں پر واجب ہے، اس کے علاوہ واجب نہیں ہے۔ باپ کے پاس اتنی حیثیت ہے کہ وہ کوئی دوسری عورت دودھ پلانے کے لیے مقرر کر سکتا ہے، جیسے پہلے کے رواج میں تھا، دائیاں وغیرہ دودھ پلاتی تھیں تو وہ الگ سے دائی رکھے گا۔ لیکن اس صورت میں بھی اللہ نے حکم یہ ارشاد فرمایا کہ جو تم اجرت مقرر کرو وہ بھلائی کے ساتھ ادا کرو۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں جو بھی ملازمہ یا ملازم رکھتے ہیں ان کی ہم اجرت طے کرتے ہیں اور پھر تنخواہ کا ٹائم مقرر ہوا 1 تاریخ کو، ہم جا کے دیتے ہیں 15-20 تاریخ کو۔ اب وہ بیچارے کام سارا مہینہ اس لیے کرتے ہیں کہ چلو گھر میں کچھ راشن پانی ڈال لیں گے اور ہم جناب ان کو تنخواہیں ان کی لیٹ کر کے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں چل 1000 ہونے گنویں ہی نا، 1000 بعد سے گنویں جی۔ بھائی آپ ابھی جو اس کی مقرر ہوئی ہے تنخواہ، جو وقت مقرر ہوا ہے، جو اجرت طے ہوئی ہے، آپ اس کو بھلائی کے ساتھ دے دیں، اس طرح ایسا نہ کریں۔ دودھ پلانے کی مدت جیسے میں نے عرض کیا 2 سال ہے، 2 سال کے اندر جو ہے وہ دودھ بچے کو پلایا جائے گا جب تک اس کی ضرورت رہے گی۔ ہاں اگر کسی سے حرمت رضاعت ثابت کرنی ہو، کسی کو اپنا رضائی اولاد بنانی ہو تو وہ 2.5 سال کی عمر تک بھی بنائی جا سکتی ہے۔ ویسے دودھ پلانے کی عمر کتنی ہے؟ 2 سال، لیکن 6 ماہ اس سے اوپر بھی اگر کسی نے کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو اس سے رضائی رشتہ ثابت ہو جائے گا۔ رضائی رشتے میں بھی تقریباً سارے احکامات وہی ہوتے ہیں جو
دوسرے کچھ تھوڑے بہت فرق ہے، لیکن تقریباً احکامات وہی ہوتے ہیں جو سگی اولاد میں ہوتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو بچے کے دودھ پلانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، اور نہ عورت شوہر سے بچے کے دودھ پلانے پر اجرت طلب کر سکتی ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور عدت گزر چکی تو وہ اس سے اس کے بچے کے دودھ پلانے کی اجرت طلب کر سکتی ہے۔ کسی عورت کو اس نے طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی، اب عدت گزرنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے اگر اس بچے کی پرورش مجھ سے ہی کروانی ہے تو مجھے پیسے دو۔ اجرت طلب کرنا اس پر اب جو ہے وہ ہے، لیکن پہلے جب تک اس کی عدت یا اس کے نکاح میں ہے تو پھر نہیں لے سکتی۔ بچے کے تمام طرح کے اخراجات جو ہیں وہ باپ کے ذمے ہوتے ہیں، ماں کے ذمہ نہیں ہے۔ یہ عموماً آج کل جو دوسری شادی کا رواج چل نکلا ہے، دوسری شادی بھلے کریں یا نہ کریں وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر ہم پہلے بھی 2-4 دفعہ بات کر چکے ہیں۔ ابھی سمجھانا یہ مقصود ہے کہ دوسری شادی کرنے کے بعد ہم پہلی شادی والے کو بھول جاتے ہیں، اس کے بچوں کو بھول جاتے ہیں، اس عورت کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اب وہ بیچاری خود گھروں میں کام کر کر کے جناب وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہوتی ہے اور سب معاملات وہ خود کر رہی ہوتی ہے، اور یہ جناب دوسری زوجہ محترمہ کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں۔ وہ بھی آپ کی زوجہ ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی رہیں، یہ منع نہیں ہے، لیکن پہلی کے اخراجات بھی تو آپ کے ذمہ ہیں بھائی، اس کے حقوق کون پورے کرے گا؟ تو اس لیے بچوں کے جو اخراجات ہیں وہ ماں کے ذمہ نہیں ہے، ماں ان کو کما کے نہیں کھلائے گی، باپ کما کے کھلائے گا، باپ پر لازم ہے۔ اور اگر باپ مر جائے تو جو اس کا قائم مقام جو وارث اس کا بنتا ہے اس کے ذمہ یہ سارے احکامات ہیں کہ وہ یہ کام سارے کرے۔ ہم نے جناب بالکل اللہ وارثوں کی طرح ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر باپ مر جائے یا باپ دوسری شادی کر لے تو اس صورت میں دونوں صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت بیچاری خود اپنے بچوں کو لے کے گھومتی رہتی ہے، کبھی ایک جگہ دھکے کھا رہی ہے، کبھی دوسری جگہ دھکے کھا رہی ہے، وہ سارے بچے بھی دھکے کھا رہے ہیں، وہ ماں بھی دھکے کھا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے۔ تو باپ کا سایہ جو ہے وہ جب اٹھ جاتا ہے تو پھر بچوں کی حالت بڑی بری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ایسا نہ کریں، دوسری شادی کر لی ہے تو آپ تیسری بھی کریں، چوتھی بھی کریں، لیکن اپنی ساری بیویوں کو اور ان کے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کو مناسب رہائش دیں، ان کو مناسب کھانا پینا دیں، سارے حقوق جو ہے وہ ادا کریں۔ یہی جو ہے وہ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر، شریعت کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔